من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی امیر المؤمنین واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی سید الشہداء واولادہ وصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین وانیس الغریبین رحمتا للعالمین اعنی العبد المؤید والرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد افوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکمہ کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بر محمد وآل محمد صلوات ماہ محرم ماہ اعضا عشرہ محرم الحرام کی دوسری مجلس سے خطابت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی معروف و مشہور ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ نے حکم دیا ہے، حکم خدا دے رہا ہے، اے میرا حبیب، اے میرے مصطفیٰ، اجرت کا سوال کریں۔ آپ نے جو دین کی تبلیغ کی ہے، اس تبلیغ دین پر امت سے سوال کرے اور ان سے کہہ دیجئے کہ میری اجرت اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے کہ میری آل سے مودت کرے، میرے قربا سے مودت کرے، میرے اہل بیت سے مودت کرے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرا حبیب، اے میرے مصطفیٰ، ان سے کہہ دیجئے کہ آپ نے جو دین کی تبلیغ کی ہے، اس تبلیغ دین پر اور تو کوئی سوال نہیں ہے الا مگر سوال ہے، بڑا ضروری سوال ہے۔ یعنی جب کسی کلام میں پہلے آغاز نفی سے ہو اور پھر اس نفی کو اس بات میں بدلا ہو اللہ کے ساتھ استثناء کر کے، تو یعنی یہ وہ بات ہے جسے رب اکبر ہر صورت میں منوانا چاہتا ہے۔ جس بات کو خداوند متعال ہر صورت میں منوانا چاہتا ہے، اس کا طریق، اس کی ادائیگی کا طریقہ یوں رکھا جاتا ہے، پہلے نفی ہوتی ہے، پھر اس نفی کو اس بات میں بدلا جاتا ہے اللہ کے ساتھ استثناء کر کے۔ یعنی جیسے تمام انبیاء نے جب اللہ کی تبلیغ کا آغاز کیا تو سب انبیاء نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کیونکہ اسے الہ منوانا تھا نا، تو پہلے نفی کیا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود ہی نہیں ہے، کوئی معبود ہی نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو خالق صرف اللہ ہے، مالک صرف اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے۔
اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اللہ بے مثل ہے، بے نظیر ہے، لا شریک ہے، لا زما ہے، لا مکا ہے، لا محدود ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، قدیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، معبود ہے، مسجود ہے۔ جب اللہ اللہ ہے، جب اللہ کو ہر صورت میں اسی طرح منوانا تھا تو طریقہ کیا رکھا؟ پہلے نفی، پھر اس نبی کو اس بات میں بدلا ہے اللہ کے ساتھ استثناء کر کے۔ جب اللہ نے ان 14 کی مودت کا قرآن میں ذکر کیا تو اس طریقے سے کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہاں لا الہ الا اللہ یہ طریقہ دیکھیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی معلوم ہوتا ہے اللہ کی نظر میں جتنا اللہ کو اللہ ماننا ضروری ہے اتنا ان 14 سے مودت کرنا ضروری ہے۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بزرگوں کی دعاؤں سے التماس سے جوان دوستوں کی توجہ کا طالب ہوں۔ اس آیت مجیدہ میں خداوند متعال نے جو لفظ کوڈ کیا ہے وہ ہے مودت کا کیا ہے، محبت نہیں کہا ہے۔ کیوں؟ مودت اور محبت میں فرق ہے۔ جوان دوستوں کے عرض کر رہا ہوں تاکہ ان کے لیے مودت اور محبت میں جو فرق ہے وہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ کیوں محبت اور مودت میں فرق ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے۔ ہو جانا اور بات ہے اور کرنا اور بات ہے۔ اہل بیت رسول کو چاہنا ہے، کوشش کر کے ان کا ہو جانا ہے، ان کا دیوانہ بن جانا ہے۔ قبلہ جو اس گھر اور اس در کی جو دیوانگی ہے اسی کو دانائی کہا جاتا ہے۔ محبت اور مودت میں دوسرا فرق یہ ہے کہ محبت پیار اور چاہت کی پہلی منزل کا نام ہے محبت۔ پیار اور چاہت کی جو آخری اور انتہائی منزل کا نام ہے مودت۔ کیونکہ پیار اور چاہت کے جو مدارج ہے ان کے اقسام ہیں۔ پیار اور چاہت کی پہلی قسم کا نام ہے محبت، دوسری قسم کا نام ہے انس، تیسری کا نام ہے شغف، چوتھی کا نام ہے عشق۔ پیار اور محبت کے پانچویں اور انتہائی اور آخری منزل کا نام ہے مودت۔ محبت کیا ہے؟ جوان دوستوں کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ کسی کو دیکھا تو چاہا کہ دیکھوں، یہ ہے محبت۔ دوسری قسم ہے انس۔ انس کیا ہے؟ یعنی کسی کو دیکھا تو چاہا کہ دیکھوں اور آگے بڑھ کے بات بھی کروں، یہ ہے انس۔ پیار اور چاہت کی تیسری قسم کا نام ہے شغف، یعنی کہ جب کسی کو دیکھا تو چاہا کہ دیکھوں، آگے بڑھ کے بات کرتا رہوں، یعنی سلسلہ گفتار اور دیدار مسلسل رہے، یہ ہے شغف۔ پیار اور چاہت کی چوتھی جو قسم ہے اس کا نام ہے عشق۔ عشق کیا ہے؟ عشق یہ ہے کہ اب در پسند تو آپ کا، چاہت پسند تو آپ کی، اب ادائے پسند تو آپ کی، اب انداز پسند تو آپ کا، اب دل میں آپ، دماغ میں آپ، تخیل میں آپ، تصور میں آپ، جہاں آپ ہی آپ اور کچھ نہ ہو اسے عشق کہا جاتا ہے۔ یہ پوری تمہید میں نے باندھی ہے مودت کو سمجھانے کے لیے۔ مودت کیا ہے؟ مودت یہ ہے کہ مودت پیار اور چاہت کی سب سے آخری اور انتہائی منزل ہے، اس کا نام ہے مودت۔ مودت کیا ہے؟ مودت یہ ہے کہ جہاں مودت، محبت، پیار اور چاہت اس منزل کا نام ہے جہاں چاہنے والا چاہتا یہ ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں وہ چاہتا کیا ہے، یعنی کہ اب ہماری کوئی چاہت نہیں رہے گی، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں، یعنی وہ سمرہ 14 ہیں، اب وہ 14 چاہتے کیا ہیں۔ اب ہاتھ ہمارے ہوں گے، ہلیں گے ان کی مرضی سے، پاؤں ہمارے ہوں گے، چلیں گے ان کی مرضی سے، آنکھ ہماری ہوگی، دیکھے گی ان کی مرضی سے، کان ہمارے ہوں گے، سنیں گے ان کی مرضی سے، زبان ہماری ہوگی لیکن بولے گی ان کی مرضی سے، دل ہمارا ہوگا، دھڑکے گا ان کی مرضی سے، دماغ ہمارا ہوگا، سوچے گا ان کی مرضی سے، یعنی اعضائے جوارح ہمارے ہوں گے، سلطنت جسم ہماری ہوگی اور اس پر حکم صرف ان کا چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم ہو گئے ان کے کچھ اس طرح سے کہ اپنے بھی نہ رہے۔
مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ مودت پیار اور چاہت اس منزل کا نام ہے جہاں چاہنے والا چاہتا یہ ہے جسے میں چاہتا ہوں وہ چاہتا کیا ہے۔ پھر اس پیار اور چاہت کے دو اقسام میں، ایک کو مجازی کہا جاتا ہے، ایک کو حقیقی کہا جاتا ہے۔ حقیقی یعنی کہ حقیقی یعنی وہ ہے اس حقیقت میں وہ چاہتے یا تو اللہ سے یا تو اللہ کے مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ بندوں سے ہے جن سے اللہ کروانا چاہتا ہے۔ دوسری جو محبت ہے جو دیگر مخلوقات کے لیے، ان کو مجاز کہا گیا ہے۔ ہماری بیس اس چاہت سے ہے جو اللہ سے ہے یا اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں سے ہے جن کی مودت و محبت اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ بسا اوقات مجاز کا سہارا لینا پڑتا ہے حقیقت فہمی کے لیے۔ ہمارا مقصود اور مطلوب عشق حقیقی ہوتا ہے۔ مجاز کا سہارا ہم اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہم مجاز کی مثالوں کے ذریعے سے حقیقت کو درک کر سکیں اور حقیقت کو کامل اور بہترین طریقے سے سمجھ سکیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے قرآن سورہ شورى کی آیت کے تلاوت شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں اللہ نے ان 14 کی مودت کو اجر رسالت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ آیا اب کیا صرف مودت و محبت رکھنا اہل بیت سے کافی ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسری عمل بھی کرنا پڑے گا تاکہ جا کے ہماری محبت اور محبت اہل بیت سے پھر جا کے کامیابی کے راستے پر ہم پر گامزن ہوگی؟ تو آئے ہم امام رضا سے پوچھتے ہیں کہ یا اپنے رسول اللہ، آئے کیا محبت و مودت کافی ہے یا اس کے لیے عمل کی بھی ضرورت ہے؟ تو 8ویں سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَدَعُوا الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْإِجْتِهَادَ فِي الْعِبَادَةِ اتِّكَالًا عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد۔ امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم عمل صالح میں اور عمل میں تلاش و کوشش کو ترک مت کرنا اس بھروسے پر کہ آل محمد کی محبت کے بھروسے نہ تم عمل صالح کو ترک کرنا نہ عمل صالح میں اجتہاد و کوشش کو ترک کرنا۔ وَلَا تَدَعُوا حُبِّ آلِ محمد اتِّكَالًا عَلَى الْعِبَادَةِ، اور نہ تم محبت اہل بیت و مودت اہل بیت کو ترک کرنا عمل صالح پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا لَا يُقْبَلُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخِرِ، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ محبت عمل صالح کے بغیر قبول نہیں، اور عمل صالح جو ہے محبت اہل بیت کے بغیر قابل قبول نہیں۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک اور درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت و مودت اہل بیت وہ شیء ہے جو اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ اس مودت و محبت اہل بیت کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ابو حمزہ اسماعیلی امام زین العابدین کے شاگرد بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، جنہیں امام زین العابدین نے وہ دعا تعلیم فرمائی جو ماہ مبارک رمضان میں سحر کے وقت پڑھی جاتی ہے، جس کا نام ابو حمزہ اسماعیلی کے نام سے معروف ہے۔ امام زین العابدین ابو حمزہ اسماعیلی سے پوچھتے ہیں، اے ابو حمزہ اسماعیلی، ای البکاء فی الارض افضل، اے ابو حمزہ اسماعیلی اس روئے زمین میں سب سے افضل ترین مقام کون سا ہے؟ ابو حمزہ اسماعیلی ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن رسول اللہ، یا تو اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں یا آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت میرا مولا ارشاد فرماتے ہیں ما بین الرکن والمقام افضل البکاء من الارض، خانہ کعبہ میں اطراف سے لے کر مقام ابراہیم تک کی جو جگہ ہے وہ پوری دنیا کی سب سے افضل ترین مقام ہے۔ پھر اس کے بعد میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کسی انسان کو حضرت نوح جتنی عمر دے دی جائے اور وہ اس عمر دے دی جائے اس افضل ترین مقام پر عبادت الہی کو انجام دیتا رہے، اس کے دن روزوں کی حالت میں گزرے، راتیں اس کی نمازیں پڑھنے کی حالت میں گزرے، پھر اس کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ ہماری ولایت کو قبول نہ کرتا ہو،
تو لم ينفعہ ذالک، تو اس کا یہ افضل ترین مقام پر اس دن کو نمازیں پڑھنا، راتوں کو دن کو روزے کی حالت میں بیٹھنا، راتوں کو نماز پڑھنے کی صورت میں اس افضل ترین مقام پر وہ جو بھی عبادت انجام دے گا وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ عمل صالح اور ہر عمل انسان کی قابلیت اس وقت ہوگی جب انسان محمد و آل محمد سے محبت کرے، ان سے مودت کرے۔ عزیزان محترم، جب کوئی انسان کسی سے پیار محبت کرتا ہے، اس محبت و پیار کے نتیجے میں اس کے اندر دو صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی خوشی میں خوشی مناتا ہے، اور دوسری صفت یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس سے چاہت ہوتی ہے، اس کے غم میں یہ انسان غمگین ہو جاتا ہے، غم مناتا ہے۔ 2 محرم الحرام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا قافلہ مدینے سے نکلا تھا 2 محرم الحرام کو کربلا میں پہنچتے ہیں۔ جب ابا عبداللہ حسین کا قافلہ کربلا کی سرزمین میں پہنچا تو امام کا جس مرکب پر امام سوار تھے وہ آگے بڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ دوسری سواری لائی جاتی ہے، وہ سواری پر بھی امام سوار ہوتے ہیں لیکن سواری آگے بڑھنے سے انکار کرتی ہے۔ مقاتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 سواریاں لائی گئی لیکن ایک بھی سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، تو مولا حضرت ابو الفضل عباس کو حکم دیتے ہیں، اے عباس ذرا آس پاس میں کوئی لوگ ہیں، کوئی بستی ہے تو ان بستی والوں کو ذرا بلا کر لے کے آؤ۔ حضرت عباس چلے جاتے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آگے پیچھے دیکھتے ہیں بنو اسد کا قبیلہ موجود تھا۔ بنو اسد والوں کے چند نمائندگان کو لے کر حضرت عباس امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے بنو اسد کے نمائندگان امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تمام اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر ارشاد فرماتے ہیں، یہ ابن رسول اللہ حکم کرے، کیا امر ہے، آپ نے کیا سوال پوچھنا ہے، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ مولا فرماتے، اے بنو اسد کے نمائندگان، اے بنو اسد کے مردوں، آیا اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک مرد آگے بڑھا، کہنے لگا، مولا یقال لہا غازریہ، ایک آگے بڑھ کے کہتا ہے، مولا اس کا نام غازریہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں، حل لہا اسم آخر، ایک اور جن آگے بڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں، مولا یقال لہا نینوا، جیسے مولا نے نینوا کا نام سنا، مولا نے کہا حل لہا اسم آخر۔ ایک شخص اور آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے، مولا یقال لہا شاط الفرات، ایک شخص کہتا ہے، مولا اسے شط فرات کہتے ہیں۔ اتنے میں مولا نے کہا حل لہا اسم آخر، تو تمام بنو اسد کے اس کے نمائندگان خاموش ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں مولا کس نام کی تلاش میں ہے، مولا نے کہا حل لہا اسم آخر، تو تمام بنو اسد کے نمائندگان خاموش ہوئے، کسی کی آواز نہیں نکلی۔ اتنے میں ایک بوڑھا اپنی کمر کو سیدھی کرتے ہوئے کہنے لگا، مولا یقال لہا کربوبلا، جیسے مولا نے کربوبلا کا نام سنا، مولا کہنے لگے، ارض کرب و بلا، یہ وہ زمین ہے جس میں ہمارے خیمے لگیں گے، یہ وہ زمین ہے جس میں ہماری ہدایت حرمت کی جائے گی، یہ وہ زمین ہے جس میں ہمارا سامان لوٹا جائے گا۔ جیسے حضرت ابو العباس نے سنا نا کہ یہاں پہ خیمے لگیں گے، حضرت عباس نے خیمے لگانے کا حکم دیا۔ جب زمین کربلا میں خیمے لگائے گئے، علی کی بیٹی اپنی سواری سے اتری، خیمگاہ کے اندر تشریف لے گئی۔ جیسے خیمگاہ کے اندر تشریف لے گئی، اتنے میں کچھ محسوس کیا، فضا کو کہنے لگی، اماں فضا ذرا میرے بھائی کو بلائیے گا۔ حضرت فضا نے پیغام بھجوایا۔ اب حضرت حسین بنو اسد کے نمائندگان سے بات چیت کر رہے تھے، جیسے پیغام پہنچا، زینب یاد کر رہی ہے، حضرت حسین واپس آئے، خیمگاہ میں تشریف لائے، کہا، بہن زینب کیا بات ہے؟ حضرت کہنے کہ بھیا جب سے ہم اس زمین پر اترے ہیں میرا دل بے چین ہے، پریشان ہے، مضطرب ہوں، بھیا کیا ممکن ہے ہم کہیں اور جا کر قیام کریں؟ اور بھیا جب سے ہم اس سرزمین پر آئے ہیں ایک بی بی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، بھیا ایسا لگتا ہے اس بی بی کی آوازیں جانی پہچانی لگتی ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں، بہن زینب کیا نہیں پہچانا، یہ ماں فاطمہ الزہرا ہے۔
جیسے امام حسین نے کہا یہ ماں فاطمہ الزہرا ہے، حضرت زینب کہنے لگی بھیا ماں کیوں رو رہی ہے؟ بھیا امام حسین کہنے لگے بہن زینب یہ وہ زمین ہے جس پر تمہارے بھائی کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔